الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اپنی مجلسوں کو، مجلس جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو۔ سبحان اللہ۔ زینت یعنی اپنی محفل کو سجاؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو۔ سبحان اللہ۔ کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، جہاں بھی بیٹھے تو گفتگو سے پہلے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس آیت پاک میں جو ہے احسان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو اپنے آپ کو حاجت ہو اس کو جو ہے دوسرے کی حاجت پورا کرنے میں صرف کر دینا، خرچ کر دینا احسان کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے احسان کرنے والوں کی تعریف جو ہے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانان مکہ اپنا گھر پر مال و دولت، اپنا شہر، اپنا وطن سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے مدینہ پاک جو ہے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار نے احسان سے کام لیا، جس کے جو ہے 2 مکان تھے، اپنا ایک مکان جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کے 2 باغ تھے اس نے اپنا ایک باغ جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ
جل شانہ کو انصار کی یہ ادا پسند آئی. سبحان اللہ. اور ان کے اس احسان کو دیکھ کر جو ہے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر جو ہے انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. سبحان اللہ. اور رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی فضیلت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز دوست رکھے، محبوب رکھے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھ لو میرے پیارے مسلمان بھائیو کہ احسان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. مگر ہم ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو مال داجہ دے کر کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ مال کیوں ہے؟ کیا اچھا ہوتا کہ اس کا مال میرے گھر میں آ جاتا، اس کا مال میرے پاس ہوتا. آپ مسلمان بھائی کو خوشحال دے کر اس پر حسد کرتے ہیں، دل میں کڑتے رہتے ہیں کہ یہ شخص جو حرام کی زندگی کیوں جو ہے پسند کر رہا ہے. میرے مسلمان بھائی غور سے سن لے اور یاد رکھ کہ حسد کرنے سے اور اڑنے سے کسی کا مال تیرے پاس آنے والا نہیں ہے، بلکہ جو حسد کرنا کیا ہے؟ گناہ. یہ تو ہمارا حال ہے. اب یہ ہے ہم اپنے اسلام صحابہ کرام کو، اپنے بزرگوں کے اثار کو دیکھیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس جو ہے کسی نے جو ہے تحفہ کے طور پر بکری کی ایک سری بھیج دی. سبحان اللہ. قبول فرمائی اور دل میں خیال کیا کہ میرا فلاں مسلمان جو بھائی ہے اور اس کے جو بال بچے ہیں مجھ سے زیادہ محتاج ہیں. تو اس نے جو ہے بکری کی وہ سری جو ہے اس اپنے دوسرے بھائی کے پاس بھیجی. سبحان اللہ. جب وہ سری دوسرے کے پاس پہنچی تو اس نے بھی جو ہے دل میں کیا کیا کہ میرا جو ہمسایہ مسلمان ہے وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے. تو دوسرے نے جو ہے وہ سری جو ہے یہ تیسرے کے گھر میں بھیج دی. اب جب تیسرے گھر میں پہنچی تو تیسرے نے بھی یہ خیال کرتے ہوئے چوتھے گھر میں بھیج دی. چوتھے والے نے جو ہے پانچویں گھر میں بھیج دی. پانچویں والے نے جو ہے چھٹے گھر میں بھیج دی. اور چھٹے گھر والے نے جو ہے ساتویں میں بھیج دی. اور ساتویں والے نے پھر اسی گھر میں بھیج دی جہاں سے وہ سیڑھی چلی. سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا. سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امہات المؤمنین سے پوچھا کہ مہمان کے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ سوائے پانی کے گھر میں اور کوئی چیز نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا من اکرم ضیفی ہذہ اللیلہ فلہ الجنہ، کہ آج کی رات جو ہے جو میرے مہمان کی میزبانی کرے گا میں اسے جو ہے جنت دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فلہ الجنہ.
سبحان اللہ. ایک تو اسے اس حدیث سے پاس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ جو آج کی رات ہے میرے مہمان کی میزبانی کرے گا تو اس کو میں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. سبحان اللہ. ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی میزبانی میں کروں گا. سبحان اللہ. بس مہمان کو لے کر گیا گھر پہنچ گئے. سبحان اللہ. اب صحابی نے بیوی سے فرمایا کہ رسول پاک کے مہمان کی خوب مہمانی کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیک بخت بیوی نے کہا کہ گھر میں جو ہے سوائے بچوں کے کھانے کی اور تو کچھ نہیں ہے. صحابی نے کہا کہ کوئی کھانا جو ہے تیار کر دو اور جو ہے بچوں کو جو ہے بس لا دو. آج کی بیویاں تو تھی نہیں صحابیہ تھی تو اس ایک وقت بیوی نے جو ہے کیا کیا بچوں کو بھوکا سلا دیا اور جو ہے کھانا تیار کر کے جو ہے اس مہمان کے آگے رکھا خود بھی جو ہے کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب جو ہے صحابی نے اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیا تھا کہ کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا. سبحان اللہ. چراغ بجھا دینا. اب جو ہے بیوی اٹھی کہ میں چراغ ٹھیک کرتی ہوں چراغ ٹھیک کرتی ہوں. اسی بہانے سے اس نے چراغ بجھا دیا اور جو ہے مہمان کھا رہا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے منہ ہلا رہے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ یہ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو مہمان نے جو ہے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا. اور پھر یہ سب سو گئے. صبح جب بیدار ہوئے وہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے کام کو دیکھ کر ہنستا تھا. سبحان اللہ. یہ تیرے کام کو پسند کیا. سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. سبحان. یہ ہے احسان. یہ نہیں ہے کہ یہ مال بھی میرا اس کا مال ہی میرا میرا ہی میرا یعنی سب کا مال سب کے مالوں پر نظر رکھی ہوئی ہے جی. تو اس کو تو حص پسند ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہے جی. اللہ تعالیٰ جو ہے احسان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.